تو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بہت زمانے سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، سمجھ میں آئے، وہی بیچاری درد سہتی ہے، اس کو بدلنا چاہیے، مرد کو درد سے سہنا چاہیے، اس کے پیٹ سے بچہ نکلنا چاہیے۔ اب جو انہوں نے صاحبت مقرر لگاتار جو انہوں نے کہنا شروع کیا، ان کی آئی کم بختی، انہوں نے ہاتھ پکڑ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضرت ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے بہت غلطی، آپ پرانی باتیں وہی نماز روزے کی، بد نصیب ہو تم اس باتوں کو پرانی کہتے، اس لیے کہ تم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ آج بھی نہیں ہے، وہ آج بھی تازہ ہیں۔ آخر رسول کس کے لیے آئے تھے؟ تم ہمیں کس لیے بلانا چاہتے ہو؟ رسول کا پیغام ہم سے سننا چاہتے ہو یا کچھ اور سننا چاہتے ہو؟ تو اب پکڑا انہوں نے۔ تو علماء اور بزرگوں کی بات یہی ہے کہ یہ نہیں کہ جس طرح چاہے ان کو وہ آزما لو، یہ تو ان کی بیچاروں کی مصیبت ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں اس طرح کیوں نہیں چلے حضرت آپ، تو یہ لوگوں کے قبضے میں نہیں آئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قال اساطیر الاولین، فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پہلوں کے قصے ہیں۔ کلا بل، فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ خوردہ ہو چکے ہیں، زنگ آلود۔ لوہے پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو اب تو بیکار ہی معلوم ہو رہا ہے، مٹی میں اور لوہے میں کوئی فرق نہیں، زنگ لگ چکا ہے۔ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے برائیاں کرتے کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تشریح اپنے حدیث سے فرماتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، گناہی کو سیاہی سے اور فرما برداری کو نور سے مناسبت ہے، سمجھ میں آیا؟ اس واسطے وہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، دل میں یوں لگا کہ دل ہی تو اصل ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہاتھ اور پاؤں اصل نہیں ہے بلکہ دل اصل ہے۔ دل حکم دیتا ہے تو ہاتھ بھی ہلتا ہے اور پیر بھی ہلتا ہے اور آنکھ بھی کام کرتی ہے اور ناک بھی کام کرتی ہے، اور دل اگر ہدایت نہ کرے تو آنکھ کھلی ہوئی دیکھتا نہیں، کان کھلا ہوا مگر سنتا نہیں، کیونکہ دل نے ابھی اس کو متوجہ نہیں کیا، ہدایت نہیں دی۔ اصل حاکم جو ہے وہ دل ہے، اسی واسطے بزرگوں کی اس کو کہتے ہیں سلطان الاعضاء، کہ سلطنت بدن کا کہ بادشاہت جو ہے وہ دراصل وہ دل کے پاس، دل و بادشاہ ہے۔ تو اس لیے دل چونکہ ہدایت کرتا ہے تو دل ہی پر دھبا لگے گا، تو آپ نے فرمایا کہ دل پر دھبا لگ جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، اس لیے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ہو گیا۔ لیکن اگر گناہ اس نے توبہ نہیں کی تو وہ دھبا تو ہے۔ اور ہم جنس کو دعوت دینا، یہ تو میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ برائی برائی کو دعوت دیتی اور نیکی نیکی کو دعوت دیتی، اور نیکی نیکی کو دعوت دے تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ برائیوں کی جگہ نیکیاں آنے لگیں، اسی کو کفارہ سیئات کہا جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ وَنُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ جو قرآن شریف میں فرمایا، اس کے معنی یہی کہ ایک برائی جو کی تھی انسان نے، یہ 10 برائیاں کی تھیں، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اور برائیاں کرے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کچھ نیکیوں کو قبول کر کے کیا کیا، برائیوں کی جو مزاج تھا اس پر پابندی لگا دی، اب برائیاں نہیں کر رہا ہے، اچھائیاں کر رہا ہے، یہ ہے وہ کفارہ سیئات۔ تو اگر اس نے توبہ نہیں کی، وہ برائی کا دھبا موجود ہے، اور وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اور برائی کرے، وہ اور برائی کر لیتا، اور دھبا لگا، ابھی بھی توبہ نہیں کر رہا تو اور برائی کرتا ہے، اور دھبا لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ پورے قلب کے اوپر سیاہ غلاف چڑھ جاتا ہے، اور اسی کے لیے پھر وہ آپ نے فرمایا کہ پھر وہ سورۃ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ میاں مہر لگا دیتے، یہی ہے وہ مہر لگنا جس کے لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب آنکھ اور کان اور ناک کھلے ہوئے تو ہیں مگر حق کے راستے میں ان کا استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، نہ آنکھ حق کے لیے کام کرتی، نہ کان حق کے لیے کام کرتے ہیں، اور نہ دماغ اور دل، تو وہ اللہ نے مہر لگا دی، توفیق سلب کر لی، اس لیے کہ جب پورا غلاف جو ہے سیاہی کا چڑھ گیا تو اب روشنی پہنچے تو کہاں پہنچے، راستہ کہاں چھوڑا روشنی کے پہنچنے کا۔ فرمایا یہ ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، اس واسطے قیامت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ قیامت میں اپنے رب سے ان کو دور رکھا جائے گا، حجاب جیسے ہے یہ، یعنی پردے میں رکھا جائے گا، لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، دور رکھا جائے گا۔ میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس پہ کوئی اشکال نہ ہو۔ حاصل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار سے ان کو محروم کر دیا جائے گا، اور ہمیں دنیا میں اللہ کے دیدار کی قیمت معلوم نہیں ہے، اور میں اپنے حال پر کو سامنے رکھ کر یہ بات کہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہی کتنی ہے۔ محبت ہوگی تو دیدار کی خواہش بھی ہوگی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کو دل تو چاہتا ہی ہے، لیکن جب محبت نہیں تو کیا خواہش۔ لیکن واقعہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنت والوں کی جو نعمتیں ان کو دی جائیں گی، ان نعمتوں کا اتمام اور تکمیل جو ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کی شکل میں ہوگی۔ اسی واسطے جنتی جنتوں میں پہنچ کر اپنی نعمتیں ساری حاصل کر کے اللہ میاں ان سے پوچھیں گے کہ اب مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اللہ میاں آپ نے یہ نعمتیں نہ دی ہم کو، یہ ساری نعمتیں تو ہم کو مل چکی ہیں، اب کیا مانگا جائے؟ بار بار پوچھا جائے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے ہٹا دیں گے اور وہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اب جنتیوں کو وہ جو لطف آئے گا وہ کسی نعمت میں وہ لطف نہیں، چونکہ ہم اللہ کو جانتے نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، علم صحیح اللہ کی ذات اور صفات کا ہم کو حاصل نہیں، اس لیے وہ محبت نہیں تو دید کی خواہش نہیں۔ لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کا کامل معرفت، وہ دید کے لیے بے چین ہونا لازمی ہے۔ اسی واسطے تو موسیٰ علیہ السلام نے، ظاہر ہے کہ نبی سے بڑھ کر کون ہوگا اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت رکھنے والا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام جن کے انبیاء کے اندر بھی مقام کی رتبے کی بلندی کا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا تھا، کلیم اللہ ہیں، تو جنہوں نے اللہ کی بے کیف آواز کی جلال اور جمال سے لطف لے لیا ہو، ان کو اللہ کی ذات کی جمال اور جلال کی دید کا کیوں خیال نہ ہوگا؟ آپ بھی کسی سے ٹیلی فون پر بات کریں، ذرا خوبصورت آواز ہو، ذرا اچھے انداز میں بات کر رہا ہو، فصیح اور بلیغ ہو، تو آپ کا دل چاہے گا دیکھنے کو، گھر میں بھی دیکھ لوں اس بولنے والے کو، بہت اچھا بول رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دید کی خواہش ہوئی، کیونکہ معرفت کامل ہے، تو کہا ربی ارینی انظر الیک، خداوندہ مجھے دکھلا دیجیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی طلب تھی، لیکن دنیا میں چونکہ دید نہیں ہو سکتی، دنیا کا مزاج نہیں ہے یہ کہ اس جلال کو سنبھال سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی کو، اس لیے یہاں نہیں ہوا، لیکن قیامت میں ہوگا۔ وہاں کا مزاج دوسرا ہے، وہاں کی صلاحیتیں دوسری ہیں، وہاں تجلی ہوگی۔ تو یوں کہ یہ کہ ایک بہت بڑی نعمت جو جنتوں کو ملے گی، اس بہت بڑی نعمت سے ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ اسی واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں کہ لا ينظر الیہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہ، اللہ میں ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اتنی نفرت ہوگی اس وقت قیامت کے دن ان لوگوں سے۔ تو فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اپنے رب سے اس دن دور ہوں گے اور پردے میں کر دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان لوگوں کو یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، تم نے نہیں مانا تھا جنت اور جہنم کو، لو دیکھ لو یہ رہی جہنم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ تو فجار کا یہاں تک ذکر ہوا۔ اب اس کے مقابلے میں جیسا کہ قرآن حکیم کی عادت ہے کہ کمپیئر کر کے دونوں طرح کے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، جہنمیوں کا ذکر ہے تو جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، جنتیوں کا آتا ہے تو جہنمیوں کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلا شبہ نیک لوگوں کی کتاب
علیین میں ہوگی۔ میں نے گزشتہ ہفتے سجین اور علیین کے بارے میں بتلایا تھا کہ سجین کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو زمین کے نیچے ہی ہے، علیین علو سے ہے، علو کے معنی بلند کے ہیں، بلند مقام ہے وہ جگہ کہ جہاں ابرار کے اعمال نامے، نیک لوگوں کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں۔ اور وہ بلند جگہ کیا ہے؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے نیچے ہے وہ مقام کہ جہاں نیک لوگوں کے اعمال نامے بھی ہیں اور وہیں نیک لوگوں کی روحیں بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بھی انسان موت آتی ہے اور ملک الموت ان کی روح نکال لیتے ہیں تو اوپر لے جائی جاتی ہے، ہر ایک کی روح اوپر لے جائی جاتی ہے۔ اب اگر نیک آدمی کی روح ہے اس میں سے خوشبوئیں مہک رہی ہیں، جیسے آپ پرفیوم لگا کے چلیں تو دور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی اچھے آدمی آ رہے ہیں جن سے خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں۔ روحوں کے اندر بھی اعمال کی اور عقائد کی خوشبو ہوتی ہے، وہ خوشبوئیں اس وقت نکلتی ہیں اس میں سے جب روح آزاد ہو گئی، اب تو جسم کے قید میں ہے تو اس لیے اس کی خوبیاں نہیں کھلتی، لیکن جب روح کو اس جسم کے قید خانے سے نکال کر کے اور اس کو آزاد لے کر جایا جائے گا تو اس کی روحیں اس کی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں۔ تو راستے میں، فضاؤں میں، آسمانوں میں فرشتے وہ سب کے سب جو ہیں وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیسے اچھا انسان ہے کہ جس کی روحیں جا رہی ہے، کون تھا یہ انسان کہ جس کی خوشبوئیں اتنی اچھی ہیں، سب تعریف کریں گے۔ تو ہر جگہ واہ واہ ہو رہی ہوں گی، عرش تک لے جایا جائے گا، اسی طرح سے ہر جگہ ان کو ریسیو کیا جا رہا ہے، خیر مقدم ہو رہا ہے۔ عرش میں کے قریب پہنچ کر کے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں پہنچا کر کے اور وہاں سے ان کے بارے میں فیصلہ لیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما دیں گے علیین میں ان کو پہنچا دو، تو وہ عرش کے نیچے ہی ان کو جو مقام ہے وہاں وہ روح پہنچ جائے گی اور وہیں ان کا اعمال نامہ بھی پہنچ جائے گا، وہ وہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اگر کسی غلط انسان کی روح ہے، کافر ہے، مشرک ہے، فاجر ہے، اس کی روح ہے تو فرشتے اس کی بھی روح کو نکال کر لے جائیں گے، لیکن اس میں سے بدبوئیں اٹھتی ہوں گی۔ ان بدبوؤں اور تعصب کی وجہ سے راستے میں جتنے فرشتے ہیں وہ سب کے سب لعنت بھیجیں، لعنت، توبہ توبہ، کیسی گندی روح ہے کہ جس کے اندر سے اس قدر بدبوئیں اٹھ رہی ہیں، کس بدنصیب انسان کی روح ہے، ہر ایک اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ ان آفتوں کے ساتھ وہ روح اوپر جا رہی ہے، وہاں سے حکم ملے گا پٹخ دو اس کو سجین میں لے جا کر، تب اس کو وہاں سے پھر واپس لے جایا جائے گا اور لا کر کے زمین کے ان گہرائیوں میں جس کا نام سجین ہے وہاں اس کو لے جا کر پٹخ دیا جائے گا، وہیں اس کی روح بھی ہے اور وہیں اس کے اعمال نامہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ کیا ہے علیون، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے جو لکھی ہوئی ہے، یشہد المقربون، اور مقربون اس کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ نگہبانی اس لیے نہیں کہ اس میں کہیں خرد برد نہ ہو جائے، اس میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے نہیں، سمجھا نہیں؟ مقربون سے مراد ہے اللہ کے بڑے قریب جو فرشتے ہیں وہ ہیں مقربون، تو وہ اس کی نگہبانی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ نگہبانی اس لیے نہیں کہ ریکارڈ کی سیکیور کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو وہ جو سجین کا اعمال نامہ وہاں بھی فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت مقصود نہیں بلکہ اعزاز، اس کا اکرام ہے کہ یہ اعمال اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالص سیف کے اندر اس کو ایسے ہی نہیں رکھ دیا، بلکہ فرشتے اس کو لگا دیے گئے کہ رہو یہاں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ مجھے یہاں کا تو کوئی ایسی چیز معلوم نہیں ہے، دلی میں سرکار جو پولیٹیکل شہید ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ اسلامی لفظ میں شہید نہیں کہہ رہا ہوں، پولیٹیکل جو شہید ہیں ان کی یادگار میں وہاں اور راشٹرپتی بھون میں جو وہ انڈیا گیٹ کے سامنے ایک مشعل جلا رکھی ہے، وہاں 24 گھنٹے سنتری بندوق لیے ہوئے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ارے بھائی اس مشعل کو کون چوری کرے گا؟
یہ تو آگ جل رہی، کون لے جائے گا چرا کر اس کو؟ تو وہ سنتری جو وہاں کھڑا کیا گیا ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے نہیں، اعزاز کے واسطے۔ وہ روزانہ آتا ہے صبح کو ڈیوٹی پر، جب آئے گا سلیوٹ کرے گا اس کو اور اپنے ڈیوٹی پر 8 گھنٹے کھڑا ہو جائے گا، دوسرا آئے گا اس کو سلیوٹ کرے گا اور پھر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، یہ اعزاز ہے۔ تو علیین میں نیک لوگوں کے ریکارڈ جو ہوگا اعمال کا، اس کو اس کی نگہبانی مقرب فرشتے کریں گے، یہ اس کا اعزاز ہے ان اعمال کا۔ ان الابرار لفی نعیم۔ اچھا صاحب، اعمال نامے کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا، خود ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بھائی؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ نیک لوگ وہ نعمتوں میں ہوں گے، مزے میں۔ علی الارائک ینظرون، کیسا مزہ؟ مسندوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ مسندوں پر کون بیٹھتا ہے؟ مصیبت والا، ظاہر ایک نعمت والا۔ نظارے کون کرتا ہے؟ جو بے فکر ہو۔ فکر مند کہاں نظارے کرے گا؟ معلوم ہوا کہ اب فکر سب ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی فکر مندی کے ساتھ گزاری، وہاں بے فکری کے ساتھ نہیں گزاری۔ اب ہم ان کو بے فکر کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں اگر جو بے فکر ہے ان کو وہاں فکر مند ہونا پڑے گا۔ بدلہ ہے بالکل، یہاں کی فکر مندی وہاں کی بے فکری، اور یہاں کی بے فکری وہاں کی فکر مندی۔ اس لیے فرمایا علی الارائک ینظرون، یہ مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے نظارے کرتے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اور نعمتوں میں اس طرح ہوں گے کہ ان کے چہروں پر ان نعمتوں کی رونق ہوگی۔ انسان واقعتاً ہمہ وقت جب نعمتوں میں ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس کے چہرے سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی معلوم ہوتا ہے بڑا ہی آدمی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ایسے ویسے نہیں لگ رہا ہے، یہ تو کوئی بڑے ہی آدمی کا چہرہ بتا رہا ہے۔ بھئی چہرے کے کوئی ناک الگ بدل گئی، ان کی آنکھیں بدل گئیں، لیکن چہرے کی رونق بھی بتا دیتی ہے کہ یہ نعمت والا آدمی ہے۔ تو وہاں جنت میں نعمتوں میں اس طرح سے ان کے اوقات گزریں گے کہ ان کے چہرے پکارنے لگ جائیں گے اس کی رونق کہ یہ نعمت والے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کی تواضع ایسے مشروبات سے کی جائے گی کہ جو بڑے خالص ہوں گے، پلائے جائیں گے ان کو خالص اعلی درجے کے۔ رحیق بڑی اعلی درجے کی شراب کو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی وہ جو سر بمہر ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ شرابیوں کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ وہ مہر لگی ہوئی ہے، اس کا کارک اٹھاتے ہیں اور کھولتے ہیں، اور اس میں بھی ایک مزہ آتا ہے ان لوگوں کو۔ تو ٹھیک اس اللہ سبحانہ و تعالی اس کی نقشہ کشی کر رہے ہیں کہ وہاں مہر لگی ہوئی بڑی قابل اعتبار شرابیں ہوں گی، اس میں کسی طرح کی غلط قسم کی چیز آمیز نہیں ہوگی۔ انگریڈینٹس اس کے کیا ہوں گے؟ اس شراب خالص کے فرماتے ہیں ختامہ مسک، اندر کیا ہوگا اس سے پہلے سن لیجئے کہ اس کی مہر جو ہوگی وہ کہیں سے لگی ہوئی ہوگی؟ مشک سے۔ مشک سے اس کو سر پر مہر کیا ہوا ہوگا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ارے دنیا میں تم جو کمپٹیشن کرتے ہو کیا میں کرتے ہو؟ اجی فلانے نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی ہے اس نے تو باراتیوں کو سب کو ایک ایک جو ہے پرس دیا ہے، اب ہم کو کیا دینا چاہیے؟ اب سوچ رہے ہیں، ان سے پیچھے نہیں رہنا ہے، ان سے آگے جانا ہے۔ تو اب سوچ رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، سیمینار ہو رہے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہیں، کوئی اور چیز تجویز کی جائے جو کسی نے کی ہو، وہ کام ہم کریں۔ کمپٹیشن ان چیزوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں آؤ، یہ ہے کمپٹیشن کی چیز، وہ اعمال کرو کہ جس کے نتیجے میں قیامت میں تم کو یہ نعمتیں ملیں، ان اعمال میں ہونا چاہیے۔ صحابہ کا مزاج بن چکا تھا، سمجھ آیا؟ کمپٹیشن تو انسان کی طبیعت ہے، وہ انسان قناعت پسند نہیں ہوتا، اللہ نے رکھا ہی نہیں انسان کو قناعت پسند۔ اب ہمارا یہ کمپٹیشن کا جذبہ یہ تو دنیا میں ہو، یہ دین میں ہو۔ ہم دنیا میں کرتے ہیں، صحابہ دین میں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا وہی تو ہے، مشہور واقعہ ہے کہ عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے ایک روز سوچا یہ ابو بکر ہر جگہ آگے ہی رہتے ہیں، میں جہاں دیکھو یہ آگے ہی، کیونکہ حضرت عمر نے کئی مرتبہ ان کے بارے میں ملتی ہے کہ
کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بیمار کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ بیمار ہے، میں سوچتا بڑا اچھا موقع ہے نیکی کمانے کا، چلو اس کی عیادت کے واسطے جا کے دیکھو، معلوم ہوا کہ ابو بکر پہلے ہی آ کے جا لیے۔ کسی ایک بیوہ کو دیکھا کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیچاری قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، کچھ جا کر اس کا کام کر دیا جائے، بڑی نیکی کا کام ہے، موقع ملا ہے نیکی کمانے کا، چلو جا کے دیکھا، معلوم ہوا ابو بکر وہ کام کر کے پہلے ہی چلے گئے۔ تو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ ہر جگہ یہ ابو بکر آگے ہوتے ہیں۔ ایک موقع آیا، وہ اس موقع کے انتظار میں تھے، کوئی موقع ایسا آئے کہ اب کہ میں آگے بڑھوں۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر وہ جو فنڈیز ہوا، عمر نے سوچا کہ یہ ہے موقع، بس یہاں میں آگے نکلوں گا۔ چنانچہ انہوں نے، بہت مشکل بات ہے، آسان بات بالکل نہیں ہے، گھر کی ایک ایک انوینٹری کر کے ایک ایک چیز کی، اور اس کے دو حصے کر لیے، ایک حصہ اپنا اور گھر والوں کے واسطے اور ایک حصہ اللہ اور رسول کے واسطے۔ ایک ایک چیز، کپڑا ہے، برتن ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، کچھ بھی ہے، ہر چیز کے دو حصے کر کے، ایک حصہ گھر والوں کے واسطے، ایک حصہ اللہ اور رسول کے واسطے۔ بھائی آپ $1000 دے دیجئے، 50,000 دے دیجئے، $100,000 دے دیجئے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں، مگر یہ کام کتنا مشکل ہے کہ ایک ایک چیز کی لسٹ بنائیے اور اس کو جو ہے 50-50 کر کے آپ لے کے جائیں، چاہے وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ چنانچہ تم کوئی خیال کہ بس آج میرا نمبر آگے ہوگا۔ اب باریابی ہوئی بارگاہ نبوت میں، خاص صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی ایک عادت ہوتی ہے، خاص لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم کیا لائے، اور تمہارے سے پوچھا کیا لائے، عرض کہ یا رسول اللہ ہر چیز کے 2 حصے کر دیا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ لیا۔ ابو بکر کا نمبر آیا، ابو بکر تم کیا لائے، وہ تو جھاڑو ہی پھیر آئے تھے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں جو کچھ گھر میں ملا وہ میں سب لے آیا ہوں، وہ گھر میں اب کچھ نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا یہ وہ شخص ہے کہ اس سے آگے جانا ممکن نہیں۔ تو ان کا مزاج بھی تھا کمپٹیشن کا، لیکن ان کا کمپٹیشن دین کے اندر تھا، اور ہمارا کمپٹیشن دنیا میں ہے، اور ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بیٹیوں کی شادیوں کی دنیا میں کوئی فہرست ہے، کس کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ دنیا میں ایسی ہوئی کسی نے نہ کی ہو؟ کہاں میں ہم کمپٹیشن کریں گے اور کس طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ ہو کہ چلو بھائی اللہ میاں کے ہاں کچھ شابشی ملے نہ ملے، دنیا میں تو شابشی مل جائے، دنیا میں بھی شابشی دینے والا نہیں۔ 2 آدمی کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا، واہ واہ واہ، دوسرا آدمی کہتے ہیں میں یہ کیوں نہیں کیا، یہ تو رہ گئی۔ ایک صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کیا، اس زمانے میں نہیں رہتا تھا، وہ کہنے لگیں کہ مولانا حضرت بھائی چھوڑیے، صفحہ نمبر 1706 سورہ المطففین آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومزاجه من تسنیم، عینا یشرب بها المقربون، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ،
على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا اور اس میں یہ کہ وہاں سر بمہر نہایت قیمتی شراب پلائی جائے گی اہل جنت کو، جس کی مہر مشک سے لگی ہوئی ہوگی۔ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں سبقت لے جانے والوں کو سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شراب کا تذکرہ تو ہے، مگر دنیا کی شراب میں اور جنت کی شراب میں فرق ہے۔ دنیا کی شراب میں بدبو، بد ذائقگی اور اپنے اثرات کے لحاظ سے مدہوشی اور عقل کا خبط ہو جانا، یہ ساری چیزیں، بلکہ آخر کار انجام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو صحت وہ تباہ ہو جانا، یہ ہیں جو دنیا کی شراب کے جو اثرات ہیں اور نتیجے ہیں۔ ان آیتوں میں بتلایا جا رہا ہے کہ جنت کی شراب دنیا کی شراب کے جیسی نہیں، بدبو نام کی کوئی چیز نہیں، بد ذائقہ بالکل نہیں بلکہ خوش ذائقہ ہوگی، اپنے اثر کے لحاظ سے طبیعت میں بشاشت پیدا کرے گی، فرحت پیدا کرے گی، اور سب سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت میں اضافہ کرے گی۔ یہ ہے جنت کی شراب کا اثر۔ اس لیے دنیا کی شراب پہ قیاس نہ کیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا تذکرہ ہی خاص طور پر کیوں ہوا؟ شراب پلایا جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تعلیمات اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے جب دنیا میں اپنے رغبت اور خواہش کی چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ تو بدل تو جب ہی ہوگا کہ جو چیز چھوڑی ہے اس سے اچھی اس کیٹیگری کی کوئی چیز، اس فیلڈ کی کوئی چیز ملنی چاہیے۔ اگر یہ ہے کہ بات تو ہو رہی زمین کی اور مل رہی مثلا آسمان کی، تو یہ تو بدل نہ ہوا۔ بدل تو یہ ہے کہ زمین کی چیز ہے تو زمین ہی کی قسم کی کوئی چیز ملنی چاہیے۔ اس لیے شراب چھوڑنے کے معنی یہ ہیں جو اللہ کے واسطے جس نے دنیا میں اس حرام چیز کو چھوڑا ہے، تو پھر اس کے بدل کے معنی کہیں یہ ہے کہ وہی چیز ملنا چاہیے جس کا نام شراب ہو، اگرچہ وہ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا، مگر وہ ہوگی شراب۔ اپنی جان کی قربانی دنیا میں دے کوئی شخص، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بدل اسی طرح دیں گے۔ اولاد کی قربانی دے، اس کا بدل اللہ تعالیٰ اسی طرح دیں گے۔ تو جیسے عمل ہوگا ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا، اس لیے شراب کا لفظ آ رہا ہے۔ تو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو۔ میں گزشتہ ہفتے اس پر بتلا رہا تھا، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ دنیا داری میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دین کے معاملات میں قناعت پسند ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم کون سے اتنے بڑے ولی ہیں کہ ہم کو یہ سارے کام کرنے، اور دنیا کے معاملات میں یہ ہے کہ تم کہاں اور میں ان سے آگے ہونا، وہاں کوئی قناعت نہیں کرتا، اختیار کرتا۔ حالانکہ دنیا کے معاملات میں قناعت ہونی چاہیے اور آخرت کے معاملات میں قناعت کو حرام سمجھنا چاہیے، اس میں تو سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سبقت لے جانے کی کوشش ان معاملات میں کی جاتی ہے کہ جن معاملات کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کو اچھا سمجھا کہ دین کو اچھا سمجھا۔ جنہوں نے دنیا کو اچھا سمجھا وہ وہاں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جنہوں نے دین کو سمجھا وہ وہاں اچھا لے جانے کی۔ تو میں اس پر میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ شادی بیاہوں ہی نہیں کہ ہم کو یہ ہو کہ بھئی کیسا کھانے کو ملا اور کیسا نہیں ملا،
بلکہ یہ کہ وہ تقریبات جن کو ہم خالصتاً دینی تقریبات کہتے ہیں، وہاں بھی ہمارا یہی انداز فکر ہے کہ بھئی کیا کھانے کو ملا تھا اور کیا نہیں ملا تھا، اور اگر ذرا اس کے خلاف بولیے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین جو ہے وہ اس پر قیامت برپا ہو گئی ہے اور دین کے ٹکڑے اڑ چکے ہیں، اور حالانکہ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں دینداری کا کوئی سوال نہیں۔ تو میں اس پر گزشتہ ہفتے میں جو سنا رہا تھا، جس پر بات ختم ہوئی کہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا تھا کہ صاحب میں ہر سال ختم قرآن کیا کرتی تھی اور میں لوگوں کو جمع کرتی تھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ تو اس دفعہ میں نے یہ خیال کیا کہ بھئی یہ کام بہت پھیل جاتا ہے، اس لیے خالی عورتوں کو بلا لیں اور کچھ کھانے قرآن شریف پڑھ لیں تو ہم بھی پڑھ لیں گے، ان کے ساتھ کام ہلکا ہوگا۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بھئی اس طرح کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں اس میں یہ کہ جن کو کرنا ہے وہی کاموں میں لگ گئے، وہ تو ہے وہ صفائی ستھرائی میں، مہمانوں کو بٹھانے میں، کھانا پکانے میں، کھانا کھلانے میں، ان سارے دھندوں میں لگ گئے۔ جن کو کرنا تھا، جن کے دل کو لگی ہے وہ تو لگ گئے اس کام میں، اور جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان سے کہا جا رہا کہ تم پڑھو، کہاں سے پڑھیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے خیال کیا کہ بھئی ہم بس مختصر رکھیں۔ کہنے لگے مگر ہوا کہ اچھا، تو مختصر رکھنے میں پھر یہ بھی سوچا کہ صاحب لمبا چوڑا کھانے کا پروگرام نہ ہو، لہذا روٹی بازار سے منگوا لی، سالن پکوا لیا، بس مختصر۔ اب کہنے لگے کہ صاحب وہ قرآن شریف ختم نہیں ہوا، ابھی آدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ صاحب بچوں کو بھوک لگ رہی، جلدی کھانا لاؤ، بہت دیر ہو رہی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آدھا قرآن چھوڑ کر کے اور کھانا کیا، کھانا کھلانے کے ساتھ انہوں نے کہا صاحب میٹھا تو ہے ہی نہیں، انہوں نے صاحب چاول تو ہے ہی نہیں، اب یہ سب پریشانی۔ تو کہنے لگے بتائیے کہ ہم نے قرآن شریف پڑھنے کے لیے جمع کیا تھا اور وہاں ہمارے ناک میں دم کر دیا کہ صاحب کھانا کھانا اور کھانے میں یہ نہیں اور کھانے میں وہ نہیں، کیا رہ گئی ہماری دینی مجلس میں اور کیا رہ گیا اس کا ثواب؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ضرورت نہیں اس ہنگامے کی، ایک تو یہ کہ جتنا اللہ توفیق دے روز پڑھ لیا کرو۔ میں اس سلسلے میں اصول بتلا دوں، اعمال دو قسم کے ہیں، ایک اعمال وہ ہیں جو فرائض اور واجبات کا درجہ رکھتے ہیں، اس کو دوسرے لفظوں میں سمجھنے کے لیے کہیے وہ ہماری ڈیوٹی ہے، سمجھ میں آیا؟ اس میں تو کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں دیکھی جائیں گی، اس میں کسی طرح کی کمی اس میں مقدار میں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صاحب ظہر کی 4 رکعت جو ہیں خشوع اور خضوع سے تو 4 نہیں پڑھی جاتی، 2 ہی پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ صاحب چونکہ 2 کوالٹی کی ہیں اور 2 جو ہیں وہ کوالٹی والی نہیں، زیادہ 2 ہی پڑھ لو، نہیں ہوگا۔ یہ ڈیوٹی ہے، یہ آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنی پڑیں گی، چاہے اس میں وہ کوالٹی پیدا ہو سکتی ہو خشوع اور خضوع کی یا نہ ہو سکتی، کوشش کیجئے کہ کوالٹی پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کی مقدار میں آپ کمی نہیں کر سکتے۔ تو فرائض اور واجبات جو ہیں ان کے مقدار میں کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے وہ اعمال کہ جو فرائض اور واجبات کے درجے میں نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحبات اور نوافل کے درجے میں ہے، یعنی کر لو تو ثواب اور نہ کرو تو گناہ نہیں، زیادہ سے زیادہ۔ ان اعمال کے تعلق سے یہ ہے حدیثی میں جو آیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک ان اعمال کو قبول کرتے ہیں کہ جب تک انسان کے اندر ان اعمال کی رغبت اور ان اعمال کی طرف طبیعت میں کی توجہ اور شوق اور ذوق اور خشوع اور خضوع، یہ ہے حدیث کی ہدایت۔ اس واسطے کہ صاحب ہمیں جو ہے وہ 50 رکعت نفل پڑھنی ہے، اب نیند آ رہی، جھوم رہے، سمجھ میں آیا، اپنے تھپڑ مار مار کر اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے، ظاہر ہے کہ اس نماز کی کوئی قیمت نہیں، سمجھ میں آیا؟ اس کی اللہ میاں نے کہیں مطالبہ نہیں کیا تو 50 پوری کر، چاہے تو اپنا گلا گھونٹ لے نوافل کے، یہ نہیں، بلکہ یہ کہ طبیعت کے تازگی اور فرحت کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو بے شک وہ مقبول ہے، اللہ اس کا اجر دیں گے، ورنہ تو نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، فرائض کی فکر نہیں، کتنی ہماری فرض نمازیں قضا ہو گئی، جانے دو جی، ہم کون سے اتنے بڑے مسلمان ہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن نوافل کا جہاں تک تعلق ہے دونوں کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آگے وہ مزاجہ من تسنیم، شراب میں کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں، خالص عرق تو ہوتا نہیں وہ کسی چیز کا، کچھ چیز ملائی جاتی ہے اس کے مزاج کو گرم کرنے کے لیے، کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں اس کے مزاج کو ٹھنڈا کرنے کے واسطے،
کچھ چیزیں ملائی جاتی ہیں اس میں کچھ اور اثرات پیدا کرنے کے واسطے، تو خالص نہیں ہوتی، وہ آمیزش ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو شراب ہوگی اس کی آمیزش کہیں سے ہوگی؟ تسنیم سے ہوگی۔ تسنیم اصل میں ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو بہت اونچائی پر ہو۔ تو اس کے معنی کیا ہے کہ جس چیز کو ملایا جا رہا ہے اس مشروب میں وہ بہت کہیں اونچی جگہ سے حاصل کی بھی ہوگی۔ آگے وہ لفظ آ رہا ہے آئینہ، وہ چشمہ ہوگا۔ تو چشمہ جو ہے بہت اونچے سے جب آ رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس میں جیسے ہم دنیا کے لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں پولیوشن نہیں ہے، گرد و غبار نہیں ہے، گندگیاں نہیں ہیں، صاف ستھرا۔ وہ پانی جو اوپر سے نیچے گر رہا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں سے، اس میں کتنی پاکیزگی ہوتی ہے، اس بات کو ذہن میں لانے کے لیے فرمایا کہ تسنیم کی آمیزش ہوگی، کوئی بہت اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی کوئی چیز ہے جو بڑی بلندیوں سے آ رہی ہے، وہ ایک چشمہ ہے۔ اور پھر وہ چشمہ بھی کیسا؟ یشرب بہ المقربون، کہ اللہ کے بڑے مقرب بندے جو ہیں وہ ان کے پینے کی وہ چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اپنے درجے کے لحاظ سے بہت اونچا، اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑی اعلیٰ، اس کو ملایا جائے گا اس شراب میں کہ جو شراب اہل جنت کو پلائی جائے گی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ وہ شراب معرفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آمیزش اس میں اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقربین اس کے پینے والے۔ تو مقربین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو اعمال صالحہ کرنے والوں میں اور ایمان والے بندوں میں بہت اونچے درجے کے بندے ہیں، ان کو مقرب کہا جاتا ہے۔ ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، فرمایا کہ جن لوگوں نے دنیا میں جرم کیا وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہے ہم یہ رات دن تماشا دیکھتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جو لوگ حفظ قرآن کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو لوگ تفسیر کے مجلسوں میں جا رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ ایک خاتون آتی تھی تفسیر کے پروگرام میں، کچھ سوال بھی بعد میں کر لیا کرتی تھی بڑے شائستگی سے۔ کچھ دن تک ان کا پتہ ہی نہیں چلا، نہ کوئی سوال ان کی طرف سے آیا، نہ کوئی ٹیلی فون کا بھی آیا۔ تو میں نے سمجھا کہ خدا نہ خاصہ کہ بیمار تو نہیں ہو گئی ہیں، اور پردے کے پیچھے کا تو ہم کو معلوم نہیں تھا۔ تو خیر میں نے ایک آدھ سے پوچھا کہ بھئی خاتون تھی جو بہت سوال بعد میں کیا کرتی تھیں اور ٹیلی فون کر کے بھی مسئلے پوچھ لیا کرتی تھی، بہت دن سے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اگر ہاں وہ آ نہیں رہی، بھائی کیوں نہیں آ رہی، خیریت تو ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں وہ کچھ اور بات ہوگی۔ بھئی کیا بات ہے؟ کہ صاحب ان کو کچھ ایک آدھ عورت نے کہہ دیا کہ آپ بالکل ملا بن جائے گی، جب وہاں تفسیر میں جانے لگی بس وہ لفظ ان کو کھا گیا، بیٹھ گئی۔ یہ حالت۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجرم جو ہیں، ان الذین اجرموا، مجرمین مذاق اڑائیں گے ایمان والوں کو، یا ایمان والے مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بچے ہمارے پاس جو حفظ قرآن کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تم لوگ جو اپنے گھروں میں جاتے ہو ویکینڈ پہ اور رشتے داروں میں جاتے ہو تو کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ تو مجھے کئی بچوں نے بتایا کہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا۔ جو رشتے دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ماموں خالو ہیں، وہ ڈسکریج کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ پیٹھ ٹھونکتے ہیں ان کی اور ہمت بناتے، اس کے بجائے کہتے ہیں میں کیا کرنا ہے، آخر کیسے جیو گے، کیا کھاؤ گے تم اگر یہ سب کچھ پڑھتے رہو گے؟ تو یہ ہمت توڑنے والی چیز ہے۔ تو مذاق اڑانا دین کا کام کرنے والوں کے لیے، ایمان کا کام کرنے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجرم ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ مگر کبھی کا دن بڑا، کبھی کی رات بڑی۔ آج ان دنیا داروں کو، مجرموں کو دن بڑا نظر آ رہا ہے، اس لیے ان کو مذاق اڑانے کا موقع ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جنتیوں کے واسطے دن بڑا ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں کے اوپر ہنسی اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جیسا کہ ہوا کرتا ہے کسی کو ذلیل سمجھنے والے کیا کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات ہوئی ایک تحقیر آمیز قہقہ لگا دیا، جب وہاں سے گزرے تو ذرا آنکھ مار دی، منہ چڑھا دیا،
یہ اسی طرح سے کہیں دیکھا کیا لگا یہ بالکل کیا گندگی کے کیڑے ہیں، کہیں کچھ ہیں، کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو دنیا کا پتہ نہیں، یہ الفاظ استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو نقل کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑی اہم چیز اللہ کی نظر میں۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ کے بیٹے کا کوئی مذاق اڑائے تو آپ اس کو گوارا کریں گے؟ گوارا کریں گے؟ آپ کے بیٹے کو کہے کہ اس کی ناک تو ایسی ہے اور کان تو اس کا ایسا ہے، آپ کو پسند آئے گا یہ؟ آپ کو غصہ آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو لوگ تکلیف دنیا میں اٹھا رہے ہیں، جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ اس کو کیسے پسند کریں گے؟ ناپسند کریں گے۔ اسی واسطے حدیث میں فرمایا گیا، اور حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میری وجہ سے کسی دنیا داری کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، یعنی ولی کا مطلب کیا ہو کہ جس نے اپنے سارے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا ہے، تو اب لوگ اس سے دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے پسند کے کام ہے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے فرمایا من عادى لی، میری وجہ سے جس نے کسی ولی سے دشمنی کی میری طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ کیوں؟ بات بالکل معقول ہے، اس لیے کہ جو پیارا ہوتا ہے اس کی ہر چیز پیاری ہوتی ہے، اور پیاروں کے ساتھ دشمنی کا معاملہ وہ جو پھر پیار کرنے والے ان کو بھی دشمن بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا تھا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله۔ کہا تھا جبریل سے تو ہماری دشمنی، اللہ میں نے کہا تم جبریل کو دشمن سمجھ رہے ہو، بات یہاں تک چلے گی کہ پھر اللہ میں بھی دشمن ہے، تو اللہ بھی دشمن کیوں؟ اس لیے کہ جبریل ہمارے چہیتے فرشتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ ہم بھیجتے ہیں تو وہ کام وہ کرتے ہیں۔ جب تم اس وجہ سے جبریل کو دشمن بتا رہے ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ تم اللہ کو بھی دشمن سمجھتے ہیں۔ تم کہو کہ نہ کہو اس لفظ کو، لیکن تم نے اللہ کو بھی دشمن کہہ دیا تو پھر اللہ بھی تم کو دشمن کہتا۔ فإن اللہ عدو للکافرین۔ اس لیے یہاں اس بات ہمارے معاملات کے لحاظ سے معمولی صحیح، مگر اللہ کے یہاں بڑی اونچی بات۔ ان الذین اجرموا، جن لوگوں نے جرم کیا وہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کی ہنسی اڑاتے تھے، اور جب ان کے اوپر گزرتے تو ان آنکھوں سے اشارہ کرتے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو بڑے مزے لے کر لوٹتے، یعنی مطلب یہ کہ دیکھو ہم نے کیسا مذاق اڑایا ان کا، کیسا بنا دیا ہم نے ان کو، اس طرح کے تذکرہ کرتے ہوئے اور اپنی عقل مندیوں کو جتاتے ہوئے یہ اپنے گھروں کو واپس جایا کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ ان کو دیکھا کرتے تو کہا کرتے تھے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو دنیا کی حقیقت آج تک معلوم ہی نہیں ہوئے، کنویں کے مینڈک ہیں، اپنی انہی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے۔ سمجھ میں آئے؟ آج ترقی یافتہ مسلمان کون ہے؟ جو حرام کو حلال کر دے، سمجھ میں آئے؟ جو سود کو حلال کر دے، اسی طرح سے جوئے کو حلال کر دے، جو اسی طرح سے طلاق اور نکاح کے معاملات میں ساری آسانیاں دیتے چلا جائے، انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح معقول مسلمان ہے۔ اور جو یہ کہہ دے کہ بھائی سود حرام ہے، جو یہ کہہ دے کہ صاحب یہ کھانا حرام ہے، صاحب یہ طریقہ حرام ہے، کہتے یہ تو پرانے زمانے وقتوں کے لوگ، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہ ہے وہ لضالون کہنے والے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ فرمایا ان کا نگہبان کب بنایا تھا ہم نے کہ ان کو واچ کریں، دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح پھر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تم اپنا راستہ لوڑو، یہ اپنے راستے چل رہے ہیں، تم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ وما ارسلوا علیہم حافظین، ان کو نگہبان نہیں بنایا گیا تھا۔ فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، فرمایا سو یہ تو دنیا میں ان کی حرکتیں یہ تھی، آج میں نے کہا تھا کبھی کے دن بڑے کبھی کے رات، دنیا میں مجرموں کا دن بڑا تھا، اب قیامت میں جنتیوں کا دن بڑا ہے۔ اس لیے فرمایا آج ایمان والے کفاروں پر ہنسیں گے، کافروں پر ہنسیں گے۔ کیوں ہنسنا؟ اس لیے کہ بھائی دنیا میں تم نے کتنی دھول اڑائی تھی اور کتنی پھپتیاں کسی تھیں، لیکن حقیقت کیا کھل کر سامنے آئی، ہم رہے ٹھیک یا تم رہے ٹھیک۔ تو یہ ہنسی اڑانا، یہ یا تو یوں کہیے کہ جو صورتحال وہاں سامنے آئے گی وہ خود ان کے لباس سے ہنسی بن جائے گی، اور یا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی حکم دیں گے ہنسو ان کے اوپر، اس لیے کہ تاکہ ان کے واسطے مزید تکلیف کا سامان ہو۔
تم نے ہمارے راستے میں تکلیفیں جھیلی تھی، ان کی ہنسیوں کو برداشت کیا تھا، آج ان پر ہنسا جانا چاہیے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آیا ان مجرموں کے، اور انہوں نے آ کر مذاق اڑائی۔ لو صاحب دیکھا آپ نے، لوگ جو ہیں وہ دریا اور سمندروں میں چلنے کے واسطے کشتیاں بناتے ہیں، یہ حضرت جو ہیں خشکی میں چلنے کے واسطے کشتیاں بنا رہے ہیں، بوٹ، یہ مذاق اڑائیں گے۔ تو وہاں نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا، آج تم جس طرح مذاق اڑا رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری مذاق اڑائی جائے گی۔ اور وہ آیا وقت کہ جب وہ طوفان آیا، وہ عذاب آیا اللہ سبحانہ و تعالی کا، تو پھر کن کی مذاق بنی؟ ظاہر ہے کہ وہ کہ جو اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے تھے ان کی مذاق بن گئی، اور جن کو بے وقوف وہ کہہ رہے تھے وہ تر گئے، وہ بچ گئے۔ اس لیے دنیا میں بہت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، دین کے حوالے کر چکے ہیں،